بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم اور حوا کو زمین پر اتارا جانا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے ہند کی زمین میں اتارا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آب و ہوا کے اعتبار سے بہترین جگہ ہند ہے، اس لیے آدم علیہ السلام کو وہیں اتارا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ عرب میں اتارا گیا، جس میدان میں حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام سے ملنے کے لیے آگے بڑھی، اسے میدان مزدلفہ کا نام دیا گیا، اور جس جگہ پر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے ایک دوسرے کو پہچانا، اسے عرفات کا نام دیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ پہلے آپ کو ایک پہاڑ کی چوٹی کی طرف اتارا گیا، پھر اس کے دامن کی طرف اتارا اور زمین پر موجود تمام مخلوق جیسے جن، جانور، پرندے وغیرہ کا مالک بنایا گیا۔ جب آپ پہاڑ کی چوٹی کی طرف سے نیچے اترے تو فرشتوں کی مناجات کی آوازیں جو آپ پہاڑ کی چوٹی سے سنتے تھے، آنا بند ہو گئی۔ جب آپ نے زمین کی طرف نگاہ اٹھائی تو دور تک پھیلی ہوئی زمین کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا، اور اپنے سوا وہاں کسی کو نہ پایا تو بڑی وحشت اور اکیلا پن محسوس کیا، اور کہنے لگے، اے میرے رب، کیا میرے سوا آپ کی زمین کو آباد کرنے والا کوئی نہیں؟ حضرت وہب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ عنقریب میں تمہاری اولاد پیدا کروں گا جو میری تسبیح اور حمد و ثنا کرے گی، یعنی میرا ذکر کرے گی اور تعریف بیان کرے گی، اور ایسا گھر بناؤں گا جسے میری یاد میں بنایا جائے گا، اور اسے بزرگی اور بڑائی کے ساتھ خاص کر کے اپنے نام کے ساتھ فضیلت دوں گا، اور اس کا نام خانہ کعبہ رکھوں گا۔ پھر اس پر اپنی صفت و جمال کا عکس ڈال کر قابل حرمت یعنی عزت والا اور امن والا بناؤں گا۔ جس شخص نے اس کی حرمت کا خیال رکھا وہ میرے نزدیک قابل احترام ہے، لیکن جس نے وہاں رہنے والوں کو ڈرایا اس نے خیانت یعنی دغا کی، اور اس کا تقدس پامال کیا یعنی اسے ناپاک کیا۔ پھر اس کی طرف اونٹوں یا دوسری سواریوں پر سوار ہو کر دور دراز سے دھول میں لپٹے ہوئے لوگ آئیں گے جو لرزتے ہوئے تلبیہ یعنی لبیک پڑھیں گے اور روتے ہوئے آنسو بہائیں گے۔ وہ اونچی آواز سے تکبیر کہیں گے، لہٰذا جو صرف میرے گھر کی طرف آنے کا ارادہ رکھے وہ میرا ملاقاتی ہے، کیونکہ وہ میری زیارت کرنے آیا ہے اور وہ میرا مہمان ہے۔ میری کریم ذات پر فرض ہے کہ میں اپنے مہمان کی بخشش کروں اور اس کی ضرورت کو پورا کروں۔ جب تک تم زندہ رہو گے اسے آباد کرو گے، اس کے بعد تمہاری اولاد میں سے بہت سے نبی، امتیں اور قومیں ہوگی جو ہر زمانے میں اسے آباد کرے گی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ خانہ کعبہ جائے جو زمین پر ان کے لیے اتارا گیا ہے، اور اس کا طواف کرے، جیسے کہ عرش پر فرشتوں کو کرتے دیکھا ہے۔ اس وقت
کعبہ ایک یاقوت یا موتی کی شکل میں تھا۔ بعد میں جب نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کے سیلاب کا عذاب نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا۔ بعد میں انہی بنیادوں پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرے۔ روایت ہے کہ آدم علیہ السلام ہند سے باہر نکلے اور اس گھر کو جانے کا ارادہ کیا اور خانہ کعبہ پہنچ کر اس کا طواف کیا، حج کے سب ارکان ادا کیے۔ اس کے بعد عرفات کے میدان میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، پھر مزدلفہ میں ایک دوسرے کے قریب ہوئے، پھر دونوں ہند کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آ کر اپنے رہنے کے لیے ایک غار بنایا۔ ابن ابی حاتم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو گہوا رنگ کا، لمبے قد کا اور زیادہ بالوں والا بنایا تھا۔ دوستو، واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ خدا حافظ۔